ویلکم ٹو دی ڈبیٹ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک مختصر مگر نہایت پرمعنی سورہ انشراح پر بات کریں گے۔ اچھا، اس سورہ کا نام، جسے سورہ شرح یا علم نشرح بھی کہتے ہیں، یہ اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کھول دینا یا وسعت دینا۔ مکہ میں نازل ہونے والی اس سورہ میں 8 آیات ہیں، اور یہ سورہ ضحیٰ کے آپ کہہ لیں فوراً بعد نازل ہوئی اور اس وقت سامنے آئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین کی ابتدائی مشکلات سے نبرد آزما تھے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورہ انشراح کا بنیادی پیغام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو درپیش مخصوص مشکلات کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ذاتی تسلی اور روحانی تقویت کا باعث تھا، یا پھر کیا یہ سورہ اپنے اندر امت کے لیے مستقبل کے لاہے عمل، قیادت اور آپ کہہ سکتے ہیں مشکلات سے نمٹنے کے وسیع تر اور دائمی اصول بیان کرتی ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ اس سورہ کا اولین اور بنیادی مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اللہ کے خاص احسانات جیسے شرح صدر ہے، بوجھ کا ہلکا ہونا، ذکر کی بلندی، ان کو یاد دلا کر مکی دور کی جو شدید تکالیف تھیں ان میں آپ کو تسلی دینا اور آپ کی ہمت بندھانا تھا۔ جی، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ تسلی اور دلجوئی کا پہلو وہ تو ظاہر ہے نہایت اہم ہے، لیکن یہ سورہ محض ایک تاریخی واقعے کے رد عمل سے مجھے لگتا ہے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں جو بیان کردہ الہی انعامات اور ہدایات ہیں، خاص طور پر ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا اصول اور ایک ذمہ داری سے فارغ ہو کر دوسری میں مشغول ہونے کا حکم، یہ امت کے لیے رہنمائی کے دائمی اصول پیش کرتے ہیں، جن میں آپ دیکھیں تو مستقبل کی قیادت اور اجتماعی ذمہ داریوں کے اشارے بھی پوشیدہ ہیں۔ آئیے پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ اب دیکھیں، یہاں خطاب بالکل براہ راست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ شرح صدر ایک عظیم نعمت ہے جس کا مطلب صرف علم و حکمت کی وسعت ہی نہیں بلکہ مشکلات، مخالفتوں اور اذیتوں کو برداشت کرنے کا غیر معمولی حوصلہ اور استقامت بھی ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھیں۔ یہ وہی نعمت ہے، آپ کو یاد ہوگا، جس کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جانے سے پہلے مانگی تھی، رب اشرح لی صدری۔ تو مفسرین جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو عظیم ذمہ داری تھی اس کو اٹھانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص اہلیت اور آپ کہہ لیں روحانی قوت عطا کرنا تھا۔ تو یہ ایک ذاتی انعام تھا جو آپ کی مخصوص صورتحال کا تقاضا تھا۔ جی بالکل، میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ یہ ایک عظیم ذاتی انعام تھا، لیکن کیا اسے صرف ذاتی تناظر تک محدود رکھنا کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ جو شرح صدر ہے یہ نبوت اور الہی قیادت کے لیے ایک لازمی وصف کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا؟ یعنی میرا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کا عظیم پیغام لے کر اٹھے گا اسے ایسی ہی وسعت قلبی اور حوصلے کی ضرورت ہوگی اور اللہ کی طرف سے یہ عطا بھی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک نمونہ، ایک پیراڈائم بن جاتا ہے۔ وحی کو سمجھنا، معرف الہی کو جذب کرنا اور سخت ترین مخالفت کے سامنے ثابت قدم رہنا، یہ سب شرح صدر کے مظاہر ہیں جو ظاہر قیادت کے لیے لازم ہے۔ آپ کی بات میں وزن تو ہے کہ یہ ایک نمونہ ہے، لیکن سورہ کا جو سیاق و سباق ہے اور پھر اگلی آیات دیکھیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یعنی اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، یہ اس ذاتی نوعیت کو میرے خیال میں مزید تقویت دیتی ہیں۔ یہ وزر یا بوجھ کیا تھا؟ مفسرین زیادہ تر اس پر متفق ہیں کہ یہ رسالت کی ذمہ داری کا بوجھ تھا، ایک جاہل اور مشرک معاشرے کی اصلاح کا وہ جو کمر شکن کام تھا، لوگوں کی ہٹ دھرمی پر شدید غم تھا اور کفار کی اذیتیں تھیں۔ یہ جو انقض ظہرک
کمر توڑ دی تھی کی تعبیر ہے، یہ اس بوجھ کی شدت کو ظاہر کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر رہے تھے۔ تو اللہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے یہ بوجھ اتار دیا، یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت کا ازالہ اور مدد کا یقین دلانا ہے۔ یہ ایک مخصوص بوجھ تھا جو اتارا گیا۔ وسلم پر یقیناً بہت سنگین تھا، لیکن کیا اس بوجھ کا اترنا صرف ماضی کا ایک واقعہ تھا، یا یہ مستقبل کے لیے بھی ایک اصول بیان کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کی مدد سے نبوت اور اس سے منسلک جو ذمہ داریاں ہیں ان کا بوجھ قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ وَوَضَعْنَا کا صیغہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت کا بیان بھی تو ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ جو تیسری نعمت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، اگرچہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعزاز کا بیان ہے، لیکن اس کا اثر تو پوری امت اور پوری تاریخ پر محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اذان میں، شہادتین میں، درود میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو گیا۔ تو یہ صرف ایک ذاتی تسلی تو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عالمگیریت اور قبولیت کی الہی ضمانت ہے، جس کے اثرات دائمی ہیں۔ اس میں امت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ان کے نبی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ ایک عظیم اور دائمی اعزاز ہے، لیکن اس کا فوری اور اولین مقصد بھی آپ دیکھیں مکہ کے اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر ہونے کے یعنی لاوارث بے نام و نشان ہونے کے طعنے دیے جا رہے تھے۔ تو اس پس منظر میں یہ وعدہ کہ آپ کا ذکر بلند کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں نفسیاتی تقویت تھی۔ اس کے بعد جو آنے والی آیات ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ بھی اسی تسلسل میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یقین دہانی ہے کہ مکہ کی جو موجودہ مشکلات ہیں یعنی عسر، وہ عارضی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی آسانی یسر بھی ہے۔ یہاں مع یعنی ساتھ کا لفظ بہت کلیدی ہے۔ آسانی مشکل کے بعد نہیں آ رہی بلکہ اس کے ساتھ ہی موجود ہے۔ تو یہ ایک فوری امید اور صبر کی تلقین ہے۔ جی، میں اس نقطے کی اہمیت کو بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آیات فوری تسلی فراہم کرتی ہیں، لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا دو بار آنا اور عسر کا معرفہ ہونا یعنی ایک مخصوص مشکل، اور یسرا کا نکرہ ہونا یعنی کوئی بھی آسانی، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، یہ اسے ایک عمومی اور آپ کہہ سکتے ہیں آفاقی اصول بناتا ہے۔ وہ جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لن یغلب عسر یسرین، یعنی ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی، وہ بھی تو اسی آفاقیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے ہر زمانے میں ایک الہی قانون ہے کہ اللہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ محض ایک تاریخی واقعہ کی تسلی نہیں بلکہ ایک مستقل امید اور جدوجہد کا فلسفہ ہے۔ میں اس کے آفاقی اصول ہونے سے انکار نہیں کر رہی، لیکن میرا زور اس کے اولین مخاطب اور فوری مقصد پر ہے۔ اب آخری آیات کو دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اچھا، عمومی تفسیر تو یہی ہے کہ جب آپ تبلیغ و رسالت یا کسی ایک اہم کام سے فارغ ہوں تو فوراً دوسرے نیک کام، عبادت یا ذکر میں مشغول ہو جائیں، یعنی مسلسل جد و جہد اور اللہ کی طرف توجہ۔ یہ حکم بھی بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے کہ آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور اپنے تمام تر توجہ کا مرکز اللہ کو بنائیں، یعنی بیکار نہ بیٹھیں، ایک کام کے بعد دوسرے میں لگ جائیں۔ یہ عمومی تفسیر اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے فن سب، پس نصب کرو، محنت کرو، خود کو تھکاؤ، اس کے معنی میں ایک گہرائی اور وسعت ہے۔ کیا یہ صرف ذاتی عبادت یا ذکر کی طرف اشارہ ہے؟ بعض اہم تفاسیر، خاص طور پر اگر آپ شیعہ مکتبہ فکر میں دیکھیں تو وہ اسے ایک بہت بڑے اور اہم کام کی طرف اشارہ سمجھتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایات ہیں جن کا حوالہ شواہد التنزیل اور بحار الانوار جیسی کتب میں ملتا ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں تو علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ولایت اور امامت کے منصب پر نصب کریں۔ یہاں فنصب کا مطلب نصب کرنا یعنی اپوائنٹ کرنا لیا گیا ہے۔ تو یہ تفسیر اگرچہ ایک مخصوص مکتب فکر کی ہے، لیکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان آیات کو محض ذاتی عبادت تک محدود رکھنا شاید ان کے مکمل مفہوم کا احاطہ نہ کرے۔
یہ امت کے مستقبل کی رہنمائی کے ایک اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں نازک مرحلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ جی، میں اس تفسیر سے واقف ہوں اور اس کا احترام کرتی ہوں۔ تاہم جو مشہور قرات ہے وہ فنصب صاد پر زبر کے ساتھ ہی ہے، جس کا معروف معنی محنت و مشقت کرنا ہے۔ آیت اللہ مکارم شرازی جیسے مفسرین بھی اسی مشہور قرات کی بنیاد پر عمومی معنی یعنی مسلسل کوشش اور عبادت میں لگنا اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس بات کا امکان رد نہیں کرتے کہ رسالت سے فراغت کے بعد امامت و ولایت جیسے عظیم کام کے لیے کوشش کرنا بھی اس نصب یعنی مشقت میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اسے آیت کا واحد یا بنیادی معنی قرار دینا، خاص طور پر جب سیاق و سباق ذاتی تسلی اور حوصلہ افزائی کا ہے، وہ محل نظر ہو سکتا ہے۔ زمخشری جیسے مفسر نے فن سب زیر کے ساتھ کی قرات کو بنیاد بنا کر جو اعتراضات کیے تھے ان سے قطع نظر کیا یہ زیادہ قرین قیاس نہیں کہ سورے کا اختتام بھی اسی ذاتی اور روحانی تاکید پر ہو جس سے اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور کوشش کرنا؟ یہ ممکن ہے، لیکن فراغت کس چیز سے؟ کیا یہ روزمرہ کے کاموں سے فراغت ہے یا نبوت کی ذمہ داری کی تکمیل سے فراغت ہے؟ اگر یہ نبوت کی تکمیل ہے تو اس کے بعد سب سے اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ امت کی مستقبل کی رہنمائی کا انتظام نہیں؟ فنصب کا لفظ، چاہے اس کا معنی مشقت کرنا لیا جائے یا نظم کرنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب کا مطلب ہے کہ یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے نزدیک ان آیات میں محض ذاتی عبادت سے بڑھ کر رسالت کے بعد امت کے لیے ایک پائیدار نظام کی خاطر کوشش اور اللہ پر توکل کا حکم پایا جاتا ہے، اور امامت علی علیہ والی جو تفسیر ہے وہ اس کی ایک نہایت اہم اور معقول تشریح پیش کرتی ہے۔ یہ سورہ کو محض ماضی کی تسلی سے نکال کر مستقبل کی تعمیر سے جوڑ دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ میرا موقف یہ ہے کہ سورہ انشراح کا مرکزی پہلو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو درپیش جو مخصوص حالات تھے ان میں دی جانے والی الہی تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ اور مستقبل قریب میں آسانی کی بشارت ہے، اور آخری آیات بھی اسی تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل روحانی جدوجہد اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کی تاکید کرتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ اپنے مخصوص سیاق و سباق کے باوجود آفاقی اصول بیان کرتی ہے۔ شرح صدر اور بوجھ کا ہلکا ہونا یہ قیادت کی اہلیت کا بیان ہے، مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ ایک دائمی قانون ہے، اور آخری آیات میں ایک عظیم ذمہ داری سے فراغت کے بعد دوسری عظیم مہم جس میں امت کی رہنمائی کا تسلسل شامل ہو سکتا ہے، اس میں پوری محنت اور اللہ کی طرف رغبت کا حکم ہے۔ بلا شبہ اس سورہ کے معنی میں کئی پڑھتے ہیں، اور یہ ہر پڑھنے والے کو اب کہہ لیں اس کے ظرف کے مطابق روشنی فراہم کرتی ہے۔ یہ بیک وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث سکون بھی ہے اور پوری امت کے لیے امید، استقامت اور مسلسل عمل کا پیغام بھی۔ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے، اور ہر مشکل اپنے دامن میں آسانی لیے ہوئے ہے، بشرطے کہ انسان کوشش ترک نہ کرے اور اپنی توجہ اپنے رب کی طرف رکھے۔ اس میں مزید غور و فکر کی گنجائش تو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔